السلام علیکم دوستوں. ہمارا اور ہماری اس دنیا کے وجود سے پہلے اللہ نے کن کو وجود بخشا تھا؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اور ہماری اس دنیا کے وجود سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو وجود بخشا تھا، جو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے کام کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ کے ہر ایک کام کو بجا لاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرشتوں کو ول پاور نہیں دی گئی، یعنی فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ ان کو اس چیز کا اختیار دیا ہی نہیں گیا. تو اب بات آتی ہے کہ اللہ کے اتنے سارے فرشتے ہیں، اب ان میں سے اللہ کے مقرر فرشتے کون ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگی کہ اللہ کے مقرر فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. تو ان میں سے سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا مرتبہ ایک عظیم مرتبہ ہے جو کہ بہت پاورفل اور عظیم طاقت کے مالک ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے آخری صحیفے یعنی قرآن مجید میں سورہ تکویر میں کچھ اس طرح فرمایا کہ وہ بڑے ہی امانت دار اللہ کے نہایت فرمانبردار ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا سورہ نجم میں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں پورے افق کے عالم میں چھائے ہوئے تھے، پھر قریب ہوئے اپنے بندے کے پاس دو کمانوں کی طرح، پھر وہی کی جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے کی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خاص ذکر اس آیت میں ہے، ان کی طاقت، ان کی عظمت، ان کی امانتداری کا، اور قدیم صحیفوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی قدیم عہد نامہ میں، بک آف ڈینیل میں، اور نئے عہد نامے میں بھی گوسپل آف لوک میں بھی ان کے بارے میں ملتا ہے. ان ساری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی اور رسولوں کے پاس اللہ کا کلام لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. قرآن میں بھی ان کے اس فریضے کا ذکر موجود ہے، یعنی ہر جگہ ہر صحیفے میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ڈیلیور آف میسج کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے. اب آئیے ایک اصلی سوال پر، جو کہ یہودیوں کی طرف سے، کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کو اللہ نے بھی قرآن مجید میں ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں کہ اے نبی کہہ دو، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ یہ جان لے کہ یہ جو کلام ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ ہمارے حکم سے جبرائیل تمہارے پاس لے آئے ہیں، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے جو ان سے پہلے تھی، اور مومنین کے لیے ہدایت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے. اب آپ اس آیت پر غور کرتے چلیے کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کلام ہے یہ ہم نے جبرائیل کو اپنے حکم سے لے کر بھیجا ہے، تو ہم نے محمد کی طرف وحی کر کے ہم نے انہیں رسول کے طور پر چنا ہے. تو اب اصل سوال پر آتے ہیں کہ یہودیوں کو حضرت جبرائیل السلام کو دشمن سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبوت کا سلسلہ جو چلا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلا، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں بنی اسحاق میں آئے ہیں، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں. اب یہودیوں کی کتاب میں یہ پیشن گوئیاں موجود تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ ان کو ذلت وغار سے نکالے گا، اور پھر وہ ان کو دنیا پر عزت اور کامیابی قائم کر کے دے گا ان کے لیے. یہ ساری چیزیں ان کے اپنی کتاب اور اپنے صحیفے میں موجود ہے. ایک نبی آنے والا ہے جو ان کے لیے ان کی کامیابی کا باعث ہو، اور وہ اس پر ایمان لائیں گے. اور ان سب کے ساتھ وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ، اور ان کا یہ ماننا بھی تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسحاق کی اولاد میں یعنی بنی اسرائیل میں ہی آئے گا. اس نبی اور رسول کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ مل کر ہم فتح یاب ہوں. لیکن ہوا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسحاق کی اولاد میں نہ بھیج کر بنی اسماعیل میں بھیجا. اب یہودی یہ اعتراض اور الزام تراشی کرنے لگے، یہ نبوت کا سلسلہ ہم میں چل رہا تھا، تو آخر اللہ نے نبوت کو ہم سے چھین کر بنی اسماعیل کو کیوں دی؟ اب ان یہودیوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جبریل فرشتہ یہ ضرور ہمارے بارے میں اللہ سے شکایتیں کرتا تھا، ہمارے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، تبھی اللہ نے یہ نبوت ہم سے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی. اور ان کا ایک اور بدترین الزام یہ تھا کہ اللہ نے نبوت ہم کو دی تھی، لیکن یہ جبریل فرشتہ یہ نبوت کو ہمارے پاس نہ لا کر بنی اسماعیل میں لے کر چلا گیا. اب یہودی کا یہ الزام حضرت جبرائیل علیہ السلام پر، جو کہ بے بنیاد ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے اختیارات نہیں ہوتے، تو ان سے اس طرح کی چیز قطعاً نہیں کی جا سکتی. یہ صرف یہودیوں کی چال تھی، اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ کس طرح ان کو جھوٹا نبی قرار دیا جا سکے اور ان کو جھٹلایا جا سکے، کس طرح ان کی دعوت کو بے اثر کیا جا سکے. اس معزز فرشتے اور باعظمت اور امانت دار فرشتے پر یہ الزام تراشی کر دے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امانت داری اور فرمانبرداری کا جواب قرآن مجید نے خود دیا ہے سورہ تکویر میں کہ وہ نہایت امانت دار اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں کہ
जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो सुन ले कि ये कलाम हमने तुम्हारी तरफ वही किए है नबी, और ये कलाम हज़रत जिब्रील हमारे हुक्म से तुम्हारे पास लाए हैं और हमने तुमको आखिरी रिसालत के लिए चुना है, और तुम इसके जरिए लोगों को दावत दो और जो ईमान लाते हैं उनके लिए खुशखबरी है। और यहूदी इस कदर नाशुक्र और नाकदरे थे कि वो अब इस आखिरी नबूवत के लिए अहल नहीं थे, तो अल्लाह ने उनसे नबूवत छीन कर बनी इस्माइल को दे दी, और वो आज भी इस हसद और इस जलन में इस्लाम और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन बने हुए हैं। तो आज की मालूमात के लिए बस इतना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।